السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں قاضی مظہر الدین طارق صاحب سے۔ قاضی صاحب ادیب ہیں اور 3 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابھی ان کی لیٹسٹ کتاب آئی ہے عجیب سفر۔ یہ کتابیں جو ہیں بڑوں کے لیے بھی ہیں اور بچوں کے لیے بھی ہیں، لیکن زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ بچوں کے انٹرسٹ کا ہے۔ قاضی صاحب جو ہے مختلف روزناموں اور ماہناموں میں لکھتے رہے ہیں، ساتھی رسالے کے اندر بھی آپ مضامین لکھتے رہے ہیں۔ قاضی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کروں گا کہ لکھنا خود ایک مشکل کام ہے، اور پھر بچوں کے لیے لکھنا تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، تو آپ نے اس مشکل کام کو کیوں چنا اپنے لیے؟ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ بچوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اس کے لیے ہی میں نے شروع کیا۔ میں نے 69-68 میں افسانوں سے شروع کیا تھا لکھنا۔ تو یونیورسٹی میں بھی میں یونیورسٹی میں اردو رسالے کا ایڈیٹر تھا، تو وہ وہاں پہ بھی مضامین وغیرہ کچھ لکھے تھے، لیکن وہ 72 کے جو حالات ہوئے سندھ کے، اس کی وجہ سے وہ ایک ہی شمارہ آ سکا اس کے بعد۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں میں آج کل پڑھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، یا اوور آل اگر آپ پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو پڑھنے کا رجحان میں اضافہ ہوا ہے؟ ہماری خواندگی کے جو وہ ہے شرح خواندگی، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پڑھنے کے رجحان میں سے مطمئن ہیں آپ؟ ہاں، میں تو بیسیکلی جو اراؤنڈ میں دیکھ رہا ہوں اپنے، ان کا ہی زیادہ تر سوچ سکتا ہوں۔ اس میں تو میں لگ رہا ہے کہ بڑھا ہے کتاب پڑھنے کا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر پرنٹڈ میٹر نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہے، مگر کتابیں مگر اردو کا پڑھنے کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ زیادہ جو ہے انگریزی جو ادب ہے وہ پڑھنے کا رجحان زیادہ ہے۔ صحیح۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیس بک یا واٹس ایپ یہ جو ہے کتاب کا نیم البدل ہو رہا ہے؟ اگر ہم ڈاؤن لوڈنگ کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت، میں واٹس ایپ اور فیس بک کی بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ کتاب کا نیم البدل ہے؟ نہیں، یہ نیم البدل تو ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ انسینٹو ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو مل رہا اس کی وجہ سے، آن لائن جو چل رہی ہیں چیزیں اس کو۔ لیکن اس میں تو بہت ساری ان اتھینٹک اور بہت زیادہ غیر کیا کہنا چاہیے کہ مستند چیزیں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ضرور، اور پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اصل تو جنرل کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے، اور جو پڑھنے والا اگر چن کے پڑھنا چاہے اس کو سلیکٹ کر کے، تو وہ جو ہے اس کو ہے فائدہ۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اردو ادب کے اندر اب وہ معیاری ادب بھی تخلیق نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بھی جو ہے کتابوں کی سیل کم ہوئی ہے یا پڑھنے کا رجحان کم ہوا ہے۔ اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھیں تو اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، یہ لوگ تھے ابھی 80s میں یا 70s کے اندر، اور اب ہمیں کوئی اس پائے کا کوئی نام نظر نہیں آتا۔ تو کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ صحیح ہے، ہر چیز کمرشلائز ہوئی ہے تو یہ بھی کمرشلائز، جس کا زیادہ اشتہار ہوتا ہے اسی کو فیس بک پہ اس پہ بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جہاں زیادہ اشتہار دیکھ رہے ہیں اس کا زیادہ وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ادیب اچھا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ادیب کے اندر کیوں ڈکلائن آیا؟ یہ جو معاشرے میں ہر جگہ جب آیا ہے تو ادھر بھی آئے گا۔ صحیح صحیح۔
ان ساری اس سے اب نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ ایک آپ جو خاندان ہے، ماں باپ ہیں، وہ کیسے بچے کے اندر پڑھنے کا شوق، رجحان پیدا کریں، اس کے لیے کوئی مشورہ دیجیے۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ خود کوشش کرنا ہوگا، خود پڑھنا ہوگا، اور پھر بچوں کو پڑھنے کے لیے راغب کرنا ہوگا، اسی سے ہوگا، ورنہ تو وہی ڈکلائن جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ صحیح۔ تو سوسائٹی میں کوئی ایسی لہر یا کوئی ایسی مہم نظر آتی ہے آپ کو کہ یار کتابوں کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھایا جائے یا نہیں ہے؟ یہ جو بک فیئرز وغیرہ ہو رہی ہیں آج کل، ان سے کافی فرق پڑا ہے۔ اس سال، پچھلے سال 2020 میں تو نہیں ہو سکی وہ کورونا کی وجہ سے، مگر اسکولوں میں، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ بھی یہ بیٹی گئی تھی اسکول کے ایک بک فیئر میں۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسکولز کے اندر بک فیئر ہونے سے بھی فرق پڑا ہے۔ اچھا سر، آپ کی جو کتابیں ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا میں۔ آپ کی پہلی کتاب ہے انوکھے جہان کی، وہ کون ہے، وہ کون ہے، پھر اس کی دوسری کتاب ہے انوکھے جہان کی انوکھی سیر، اور تیسری کتاب ابھی آپ کی آئی ہے عجیب سفر۔ تو ان تینوں کتابوں کا کیا آپس میں لنک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ جیسے کہ ہمارے مسلم سجاد نے اس میں تبصرے میں اپنے ترجمان القرآن میں لکھا وجود حق کی نشانیاں، صحیح، تو وہ تلاش ہے اس کتاب میں، ٹھیک ہے، اور سائنس کے حوالے سے، سائنس کے ہر سبجیکٹ کے علاوہ۔ کون ہے کے اندر؟ جی، یہ دیکھیں جو اس میں بنا ہوا ہے پورا، یہ پورا ارتقاء کس طرح ہوا کائنات میں، وہ اس کی پوری ایک پکچرل ڈپکشن ہے یہ، صحیح، انسان تک، ٹھیک، جہاں سے شروع ہوا، جس کا اس میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ ایسی جگہ پہنچ گیا تھا یہ جہاز کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عجیب سفر کی بات، جی، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کی ایک آواز سے جو انرجی خارج ہوئی، وہ انرجی اس کائنات میں میٹر کی صورت میں اسی کے اشارے سے کن کہنے سے بنی، اور وہ ڈیولپ ہوئی کس طرح، اس کی ایک ترتیب پوری اس کتاب میں ہے۔ تو ہم سائنس فکشن کہیں یا بچوں کا ادب کہیں، کیا کہیں اس کو؟ ہاں، سائنس فکشن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ سائنس کو ہی یہ جو نشانیاں ہیں جو سائنسدان نہیں پڑھاتے۔ اب جیسے پانی کا معاملہ ہے، پانی جو ہے 100 سے لے کے 4 ڈگری تک دوسری تمام چیزوں کی طرح پھیلتا ہے۔ ہر مادہ جو ہے گرم ہو کے پھیلتا ہے اور ٹھنڈا ہو کے سکڑتا ہے، لیکن پانی میں اللہ نے ایک ایگزمپشن رکھا ہے 4 ڈگری کے بعد۔ 4 ڈگری کا پورا ایک سپین ہے اچھا خاصا، اسی لیے 1 گرام جو ہے پانی 1 کیوبک سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی ایک اور شرط ہے کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہو۔ اگر 3 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا تو وہ پھر ہلکا ہو جائے گا، اور 5 ہو گیا تو پھر وہ نہیں، وہ ہلکا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، 5 ہو گیا، اس طریقے سے وہ ہے۔ تو اس کو پڑھا تو دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ اتنے سے ایک ایگزمپشن کی وجہ سے زمین پر زندگی قائم ہے۔ تو ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جو قاضی صاحب کی جو لیٹسٹ کتاب ہے عجیب سفر، اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے ان سے۔ تو ابھی تھوڑا سا بریک، چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین. آج ہم موجود ہیں قاضی مظہر الدین طارق صاحب کے پاس اور یہ ان کی کتاب عجیب سفر کے اوپر ہم ان سے کچھ اور معلومات حاصل کریں گے. تو قاضی صاحب، اس جو کتاب ہے عجیب سفر، اس کا نام ہی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ کیا سفر ہے؟ یہ سفر اس طرح ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ جا رہا ہے اس جہاز میں زمین کے حالات کی وجہ سے. زمین پہ جنگیں ہیں اور اس کی وجہ سے یہ یہاں سے جا رہا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کائنات کیسے بنی. تو یہ 14 ارب سال پیچھے پہنچا ہے، وہاں سے یہ واپس آ رہا ہے. 3 ارب 70 کروڑ سال پہ یہ بگ بینگ ہوا اور یہ جو ہے کائنات بننا شروع ہوئی. تو اس کی پوری ارتقاء کی اس میں تفصیل ہے، انسان تک، قیامت تک. زمین پہ جو حیات آئی اس کی تفصیل ہے اور آسمان پہ جو کچھ بنا اس کی تفصیل ہے، ایک کہانی کی صورت میں، ایک ڈرامے کی صورت میں، کچھ ڈائلاگ کی صورت میں جو انٹریکٹ کر رہے ہیں بچے اپنے نانا اور دادا سے، جو اس کو چلا رہے ہیں اس جہاز کو. صحیح. اچھا، عام طور پہ جب سائنس فکشن کی ذکر آئے یا سائنس کا ہی لفظ آئے تو ذہن میں بڑے مشکل اور بھاری الفاظ کا آتا ہے کہ یار یہ تو اس الفاظ میں لکھی جائے گی. تو آپ نے زبان اس کتاب کی کیسی رکھی ہے؟ زبان تو میرے حساب سے تو میں نے بہت سہل رکھی ہے، مگر آج کل کا کیا کہیں کہ اردو کے بہت سارے الفاظ زبانوں پہ ہے ہی نہیں. رکابی کوئی نہیں بولتا، پلیٹ بولتا ہے، اور بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو رہے ہی نہیں. اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو، اگر بچوں کو دقت ہو تو ہے. سائنٹیفک جتنے بھی اصطلاحات ہیں اس کو میں نے اردو میں لکھنے کے بعد اس کو بریکٹ میں انگریزی میں بھی دیا ہے کیونکہ وہ اسی سے فیملیئر ہے لوگ. اچھا، یہ اوور آل ہمارے ہاں لوگ ادب سے بھی دور ہوئے اور سائنس سے بھی دور ہیں. تو یہ آپ کی جو کوشش ہے، اس کے آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، لاشعور میں کیا تھا اس کتاب کو لکھتے وقت؟ یہ کہ صحیح اس پہ میں سمجھاؤں سائنس کیا ہے. سائنس تو صرف وہ ہے کہ جو اللہ نے جیسے بنایا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کا نام سائنس ہے. تو لوگوں نے اس کو وہ بنا دیا کہ سائنس تو جو ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ 15ویں صدی میں غلبہ تھا مذہبی لوگوں کا یورپ میں، اور انہوں نے جب سائنسدانوں کے خلاف کام کیا تو سائنسدان بھی پریشان ہو کے ان کے اگینسٹ جو ہے مذہب سے دور ہونے لگے. لیکن اصل میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ اللہ نے جو کچھ بنایا اس کو پڑھنے کا نام سائنس ہے. تو یہ مذہب سے باہر کیسے ہو سکتا ہے، دین سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسی کے ساتھ کا ایک حصہ ہے جو کچھ اس نے کیا. جیسے میں کہہ رہا تھا، پہلے جو ہے لوگوں نے پچھلے دنوں تک بھی 2-3 سال تک بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ جو بگ بینگ کے ساتھ انرجی ہیٹ کی نکلی، پیور ہاٹ انرجی، اور اب کچھ سائنسدان یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہاٹ انرجی نہیں، وائس کی انرجی تھی جو اس میں تبدیل ہوئی. تو وہی ہمارے پاس جیسے قرآن میں ہے کن کہا، کن سے کہنے سے اللہ کے جو انرجی نکلی وہ میٹر میں فارم ہوئی اور یہاں کی انرجی بھی بنی، باقی رہی. پہلے دن سے اللہ نے جو بنانا شروع کیا تو ہر چیز کو جو ہے پرفیکٹ ضرورت کے مطابق بنایا. اب یہ لوگ تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے بنا، ایسے بنا، ایسے بنا، مگر یہ نہیں بتاتے کہ یہ لمیٹڈ، یہ کہتے ہیں
لمٹس کے اندر ہے ہر چیز. خود حساب کر کے بتا رہے ہیں کہ نیگیٹو پازیٹیو ایکول بنے. تو ایکول کے رینڈم تو نہیں بن سکتے, کسی نے حساب کیا ہے تو بنے ہیں, اور وہ حساب خود تو کر رہے ہیں مگر وہ کرنے والے کو نہیں مانتے. تو اس لیے میں نے وہ اس میں پہلی کتاب میں جو ہے وہ لکھا بھی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں معلوم, بڑے بڑے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کیسے کائنات بننا شروع ہوئی, ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے ارتقا پا کے یہاں تک پہنچی بگ بینگ سے. بگ بینگ سے پہلے کیا تھا سائنس کا کوئی تعلق نہیں. وہاں پہ آ کے ان کی علم رک جاتا ہے, یا وہ اس کو ریسرچ کرنا ہی نہیں چاہتے اس کے اوپر. وہ جان بوجھ کے بہت سارے چیزیں یہ بتانے کے لیے کہ کائنات خود بخود بن گئی, اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے جھوٹے ایزمپشنز بنا رکھے ہیں. تو یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی کہ مذہب اور سائنسدانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے, اور ہمارے ہاں بھی چونکہ ہم متاثر ہیں یورپ سے, تو ہمارے ہاں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے اور بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ مذہب ایک الگ دنیا ہے اور سائنس ایک الگ دنیا ہے. تو ہمارے بچوں کو کیا سمجھنا چاہیے, آپ کی کیا رائے ہے کہ یا مذہب اور سائنس کے حوالے سے تھوڑی سی اور ایکسپلین کریں کہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ میں نے بھی کہا نا کہ اللہ نے جس طریقے سے تخلیق کیا ہے اس کائنات کو, اس کو پڑھنے کا نام سائنس ہے. تو وہ مذہب کے اگینسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ ان کی جو تاریخ ہے سائنسدانوں کی, اس کی وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہوئے ہیں. کوپرنیکس نے سب سے پہلے جب کہا کہ زمین جو ہے ساکن ہے, وہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے طرف گھوم رہی ہے, تو اس وقت بھی صرف یہ نہیں ہوا کہ چرچ نے ان کا دعویٰ غلط کر کے ان کو سزا دی. اس وقت جو سائنسدان تھے انہوں نے باقاعدہ تجربات کیے, تجربات سے کر کے بتایا کہ یہ کوپرنیکس غلط کہہ رہا ہے, اس کی تھیوری غلط ہے. ہاں, چرخہ لیا ایک پاٹر ویل, کمہار کا پہیا, اس پہ کچھ پتھر رکھے, اس کو گھمایا تو سارے پتھر نیچے گر گئے. ان کا اگر زمین گھوم رہی ہوتی تو پھر وہ پیسا کے مینار پہ چڑھ کے وہاں سے پتھر پھینکا تو پیسے کے مینار کے جڑ پہ گرا. اس نے کہا اگر زمین چل رہی ہوتی تو دوسری دور جا کے گرتا, یہاں جیسا ہم گاڑی سے پھینکتے ہیں. تو وہ ان کے ذہن میں تو ہے طے نہیں تھا اس وقت کہ گریویٹی بھی کوئی چیز ہے. صحیح. بہرحال یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ بات کہی. ایک چیز میں آپ کی کتاب میں بڑا آپ نے جو انتصاب لکھا ہے وہ بھی میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا, مجھے بڑا دلچسپ لگا. آپ لکھتے ہیں کہ انتصاب اس کے نام جس نے مجھے فہم عطا کیا, اس کام کو کرنے کی توفیق اور صلاحیت بخشی. اور یہ اس انتصاب کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دی ہے, لیکن وجہ وہی بیسک سب کام میں میرے جتنے مضامین لکھے, جتنی کتابیں لکھی, سب میں یہی ہے کہ میں اللہ کے کام کو نمایاں کروں, اس کے نشانیوں کو نمایاں کروں. قرآن اس میں بھی دیا ہے, اس کتابوں میں بھی دیا. وہ آیت سورہ عنکبوت کی 21ویں آیت جس میں کہا کہ ہم عنقریب تم کو دکھا دیں گے, تمہارے اندر بھی اور آفاق میں بھی جو نشانیاں ہماری ہیں, اس کی وجہ سے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ بنایا ہے تو دوبارہ بنانا. ان سب کاموں میں نے وہی کوشش کی ہے کہ جو سائنس کے نون ویلیوز ہیں, اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن تو سائنس ہے ہی نہیں, وہ ابھی تک تھیوری ہے.
تو تھیوری سے کوئی چیز ثابت نہیں، جو چیز ثابت شدہ حقیقت ہے، جیسے میں نے پانی کی مثال دی، اور ایسے بہت سارے مثالیں اس کتاب میں ہیں موجود، کہ جیسے 2 پروٹون کا ملنا، 1 پروٹون ہائیڈروجن، 2 پروٹون ہیلیم، 3 آگے لیتھیم، پروٹون نمبر کے چینج ہونے سے عنصر تبدیل، ایلیمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا ملنا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور یہ کسی سائنس کی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو، کہ 2 پازیٹیو کبھی بھی آج بھی جو ہے چپک نہیں سکتے، ریپل کرتے ہیں، تو یہ کیسے؟ صحیح۔ آخر میں قاضی صاحب بتائیے گا کہ یہ کتاب اگر کوئی خریدنا چاہے تو کہاں سے مل سکتی ہے اسے؟ یہ اس کا آن لائن آرڈر کا وہ ہے، فیس بک پہ بھی ہے اور اس پہ بھی ہے، اس کتاب پہ بھی پیچھے لکھا ہے۔ یہ thezbooks.com کے اوپر ناظرین یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، ہم ڈسکرپشن کے اندر اس کا ایڈریس بھی دے دیں گے، اور آپ لوگ وہاں جا کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بچوں کے لیے بہت اہم کتاب ہے، جو بچے سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں، دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بڑی فائدہ مند رہے گی۔ شکریہ بہت بہت طارق صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی مختلف موضوعاتیوں پر۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہوگا، اور اس انٹرویو کو بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور رابطہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ رابطہ ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔